عموماً وہی بات کی جاتی ہے جس کا کوئی مطلب ہو۔ قرآن کے حروف مقطعات کا کیا مطلب ہے؟ اگر ان کا مطلب صرف اللہ ہی کو ہے تو بطور وحی نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عموماً تو ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں اللہ نے خود واضح کر دی نا۔ قرآن کے اسٹوڈنٹ کو سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 پڑھنی چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ قرآن کی آیات کی 2 اقسام ہیں۔ ایک محکمات ہیں جن میں ہم نے حکم واضح کر دیے۔ محکمات کون سی؟ نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، زنا سے بچو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی جتنے نیک کام کرنے کا حکم ہے اور برائیوں سے روکنے کا حکم ہے، یہ محکمات ہیں، یعنی جن کے حکم دیے گئے۔ اور قرآن کے الفاظ ہیں یہ کتاب کی اصل ہے۔ آل عمران آیت نمبر 7، چلے میں اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں، کسی کا وہم نہ رہ جائے۔ سٹارٹ میں یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، جس میں محکم آیات ہیں، ہن ام الکتاب، وہی ماں ہے کتاب کی، اصل جڑ وہی ہے، وَأُخَرُ متشابہات، اور اس کے علاوہ متشابہات بھی ہیں۔ متشابہات یعنی ریزیمبلنس والی آیات جن میں اللہ نے ایک دھندلا سا تصور پیش کیا ہے ہمارے سمجھانے کے لیے، جس طرح جنت کی حوروں کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اب دنیا میں ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے، جیسے کہا کہ باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تو دنیا کے آپ باغ کو امیجن کر لیں تو تھوڑا سا آپ کو تصور آ جائے سمجھانے کے لیے۔ باقی ایگزیکٹلی وہ کیسی ہیں وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ ان کا گمان بھی گزرا، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ متشابہات ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کی صفات جو ہیں، اللہ کا ہاتھ اب ہم یوں ہی نہیں اشارہ کر سکتے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کی آنکھیں قرآن میں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، وہی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ، تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، تو وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ فتنہ کھڑا کریں۔ وابتغاء تأویلہ، اور پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوئے گا، الف لام میم آل محمد۔ ہاں سنی کریں گے، وہ کہتے ہیں جی الف سے اللہ اور میم جو ہے محمد کی ہے اور لام جو ہے وہ جبرائیل کا ہے، کیونکہ عرب میں جب قاصد کو خط لکھا جاتا تھا تو بھیجنے والے کے لفظ کا پہلا کوڈ ورڈ ہوتا تھا، جس کی طرف بھیجا جاتا ہے اس کے بھی نام کا پہلا، اور جو لے کے جا رہا ہوتا تھا اس کا آخری۔ انہوں نے بھی الف لام میم، ابن تیمیہ نے بھی تب آزمائی اس کے اوپر کی ہے، صوفیاء نے بھی کی، شیعہ کا تو یہ بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے۔ اللہ کے بندوں، قرآن واضح کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے حکم دیا اس کی پیروی کرو، تسی کیڑے کم میں لگے ہوئے ہو۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل تو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ یہ اللہ نے لوگوں کا، یہ جو اس نے پوچھا گیا کیوں رکھے ہیں، اس لیے کہ تمہارا غرور توڑا ہے، غرور توڑ دیا تمہارا۔ کوئی کہتا ہے نا بہت بڑا لامہ اسے کہ الف لام میم کا ترجمہ بتاؤ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جو سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے چیزیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کو نہیں پتہ تھی، آج ہمیں پتہ چلی ہیں، تو وہ متشابہات آج کی ڈیٹ میں محکمات بن چکی ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ اس وقت وہ غیبی ایمان تھا، جیسے سورہ الانبیاء میں آیا کہ اللہ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو بیالوجی تو آج پھر اس کی پوری ڈیٹیلز بتا رہی ہے نا، اس زمانے میں تو لوگوں کو نہیں پتا تھا، تو اس کی تعویل تو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ والراسخون فی العلم، اور جو علم میں راسخ لوگ ہیں وہ بس اتنا کہتے ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس کے اوپر، بس کل من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ اور ان کی کیا خوبی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے، دعا کرتے ہیں ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اے عطا فرمانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل علم جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، حروف مقطعات بھی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں چاہے ہمیں ان کا مطلب نہ بھی پتا ہو۔ پورا قرآن اور پڑھا ہوا ہے، حروف مقطعات تو قرآن کا ایک صفحہ بھی نہیں بنتے، سارے بھی جمع کر لیں تو وہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ عام بندہ اس کے پیچھے پڑے۔ اچھا، اہل تشیع جو ہے نا اس آیت میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن کی آیت ہے نا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں وقف ہے قرآن میں کہ اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، وہ یہ وقف کو چھوڑ کے کہتے ہیں وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم میں راسخ ہے یعنی وہ کہتے ہیں ہمارے ائمہ اہل بیت وہ بھی جانتے ہیں اس کی تعویل۔ اب یہ جو انہوں نے غلط اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے تو قرآن میں باطل نہیں داخل ہو سکتا، سورہ حمیم سجدہ میں نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، قرآن کا اسلوب ہی اس کی حفاظت کر رہا ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ یقولون آمنا بی، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہی ہے۔ یہ خود اسلوب بتا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس کا مطلب پتا ہو یا نہ پتا ہو، ہم ایمان لاتے ہیں بس
سب کچھ اللہ کی طرف، ورنہ یہاں ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں اس کا علم عطا فرمایا اور باقیوں کو نہ عطا فرمایا۔ میں ایک دفعہ ایک شیعہ کی لائبریری میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اس آیت کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی وہ ہم والراسخون فی العلم کو جو ہے نا پیچھے ملاتے ہیں۔ اردو میں بھی آپ اٹھو مت بیٹھو، اٹھو کو علیحدہ کر دیں، مت بیٹھو اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹھ جاؤ مت بیٹھو، لیکن اٹھو مت بیٹھو تو الٹ مطلب ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں ہم یہ وقف نہیں مانتے۔ میں نے خیر پہلی ورکنگ کی ہوئی تھی، میں نے وہاں نا ایران کا چھپا ہوا تھا ایک قرآن ریڈ بائنڈنگ کے اندر نا، وہ یہی والا قرآن ہے جو ایران سے چھپتا ہے، عرب سے یہ بلو بائنڈنگ میں ہے، وہ ریڈ بائنڈنگ میں۔ تو میں نے وہ کھول کے ان کے سامنے رکھا، میں نے کہا یہ دیکھیں اس میں یہ وقف لگا ہوا ہے۔ کہتے نہیں وہ قرآن میں تو وقف موجود ہے لیکن ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں اس معاملے میں۔ میں نے کہا یہی کافی ہے اختلاف رکھنا آپ کا، جبکہ آپ کے اپنے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ وہ تو ظاہر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ بھی دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کا اختلاف ہے۔ یہ اختلاف نہیں کہ وہ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اختلاف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بابوں کو بھی پکارتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے آپ رکھتے ہیں اختلاف، ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ باقی میں نے کہا جی قرآن آپ کا بھی وہی عقیدہ بیان کر رہا ہے، اور قرآن کی یہ وقف نہ بھی لگے ہوتے تب بھی قرآن اپنے اسلوب میں حفاظت کرتا ہے اپنی بات۔